عثمان بھائی، بندش کا کنسیپٹ بہت عجیب ہے ہمارے معاشرے میں. انفیکٹ مجھے جب یہ سوال آتا ہے نا بندش کا، بڑا سننے کو ملتا ہے جی شادی نہیں ہو رہی بندش کرائی ہوئی کسی نے، بزنس نہیں چل رہا بندش کرائی ہوئی کسی نے، رشتے آ رہے تھے اچانک آنا بند ہو گئے بندش کرائی ہوئی کسی نے، ریجیکشن بہت ہو رہی ہے بندش ہے، ہر بات پہ بندش ہے. تو میں اکثر نے کہتا ہوں کہ بندش کا واحد کنسیپٹ جو مجھے پتہ ہے، آپ کریکٹ بھی جی کیجیے گا جتنا میرا علم ہے، جی بندش کا جی واحد کنسیپٹ جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جی یا ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی چیز اگر ہمیں نہیں پہنچتی، یا ہمارا رزق ڈیلے ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ والے کنسیپٹ کو تو میں مانتا ہوں کہ چلو بندش اس سینس میں ہے کہ کوئی چیز رک گئی، پہنچنی تھی لیکن رک گئی تمہارے گناہوں کی وجہ سے یا تمہاری اپنی کسی مس کیلکولیشن کی وجہ سے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ایک غلیظ گندا جادوگر کو بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک چیز اللہ کی طرف سے ملنی تھی لیکن وہ اس نے روک دی، اس پہ تو میں بلیف نہیں رکھتا. یہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے؟ علی بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جو لوگ ایسا سوال کرتے ہیں یا ایسا کنسیپٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بھی بندش کی وجہ سے رک گئی، میرا رشتہ بھی بندش کی وجہ سے رک گیا. بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. صحیح. ان کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں، یہاں کوئی دکھ نہیں ملنا چاہیے. صحیح. دیکھیں، ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹینشن ہے. سارے سکون تو ہمیں جنت میں ملیں گے. صحیح. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. صحیح ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا کبھی کوئی ایسا شخص بھی آپ کو علی بھائی ملا ہے جو قید خانے میں رہ کے وہ کہ میں بڑا مطمئن تھا وہاں؟ صحیح. قید خانہ جیسا بھی ہو، وہاں سکون سارا نہیں مل سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا، جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں آنی چاہیے، جیسے کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے تو جنات پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور علاج کرنے والے بھی جنات پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا، جب علاج کرنے والے جنات پہ ڈالتے ہیں تو شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ یار یہ کام میں نے تو نہیں کیا، یہ پیر صاحب میرا نام لگائی جا رہے ہیں. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن پہ شیاطین نے نہیں کیا ہوتا، جادو نہیں ہوا ہوتا، لیکن عامل حضرات ان کو کہہ کے پریشان کر رہے ہوتے ہیں. چلیں شادی کے حوالے سے بات کر لیں یا بزنس کے حوالے سے کر لیں. شادی سب سے پہلے، میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. صحیح. علی بھائی، سب سے پہلے تو بیٹیوں کی شادیاں لیٹ کی جاتی ہیں. کیا ہے جی، بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، اچھا ڈاکٹر بن گئی، ابھی اس کے بعد 3 سال اور پڑھانا ہے عثمان بھائی، 4 سال اور پڑھانا ہے. وہی بیٹی جس کے چھوٹی عمر میں بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، جو انہوں نے ریجیکٹ کیے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں کیے ہوتے وہ رشتے، وہی اسی لڑکی کا رشتہ مل ہی نہیں رہا ہوتا. 20 کیس ہیں میرے پاس ایسے، آپ ملنا چاہیں. صحیح. پہلے ان کے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے، اب جادو کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان تو یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو تو فوری شادی کریں اس کی. صحیح. اب یہ ہماری بات سن کے یوتھ تو بڑے خوش ہوں گے کہ چلیں ہمارے حق میں بات ہو رہی. دیکھیں، شادی جو ہے بالغ ہونے کے بعد ہے. اچھا، والدین کہیں گے اکثر ابھی ہمارا بچہ نا ذرا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. بندہ ان سے پوچھے کہ پہلے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پہ ہی ہوتا ہے. صحیح. یعنی عجیب و غریب باتیں. ایک بچہ ہے، اس کو واش روم آیا ہے، ٹھیک ہے جی، واش روم آیا تو وہ کہ والد صاحب کو کہ میں نے واش روم جانا، گھر میں واش روم بنا دیں. تو والد صاحب کہیں نہیں بیٹا ابھی آپ رک جاؤ، ابھی میری استطاعت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، جیسے ہوگی تو پھر بناؤں گا. تو کیا ہے، وہ تو غلطیوں اور گناہوں کی طرف جائے گا نا. صحیح. صحیح. اس کا تو واش روم بیچ میں ہی نکل جائے گا، اس کے تو اختیار میں نہیں ہے. صحیح. تو اسی طرح شادی جو ہے، جس طرح کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، شادی کو وقت پہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شادیاں ہم لیٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو لیٹ کر دیتے ہیں. جب عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر رشتے نہیں ملتے. اچھا، زیادہ عمر میں پھر کئی بار چھوٹی عمر، بچی چھوٹی ہے، آدمی بڑا ہے، یا آدمی چھوٹا ہے، لڑکی بڑی ہے، تو وہ رشتہ نہیں چلتا، طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا تو اس کے بعد فوری کہہ دیا جاتا ہے یہ تو جادو کی وجہ سے ٹوٹ گیا. حالانکہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں بیچ میں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جادو پہ ڈالنے کے بجائے، جنات پہ ڈالنے کے بجائے، شیاطین پہ ڈالنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو سکین کرنا چاہیے، کوئی میری غلطی تو نہیں ہے. اگر ہم اپنی غلطیاں دور کر لینا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے، بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. یعنی جسٹ ٹو ایڈ کہ میں اس کو اس طرح سمجھا ہوں کہ لائف
چلتی ہے پراپر پلاننگ کے ساتھ, جی شریعت کو فالو کرتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سامنے رکھتے ہوئے, اور کیلکولیشن, اچھی کیلکولیشن, وائز ڈیسیژن ان لائٹ آف استخارہ, استخارہ کرے بندہ, اللہ پہ توکل کرے, اور مینجمنٹ اچھی کرے اپنی لائف کی. وہ چیزیں ہم نے کرنی نہیں ہے, اس طرف ہم نے آنا نہیں ہے, اور بعد میں ہم نے دکھ پا لینے کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, میری لائف جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. لائف کی اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کی بہت بڑی وجہ عثمان بھائی, چونکہ میں ماشاءاللہ ہماری یہ فیلڈ بھی ہے بیہیویئرل مینجمنٹ پلس سائیکالوجی کچھ پڑھی ہے, مین وجہ یہ کہ آپ نے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی. سب سے پہلے آپ اپنی طرف دیکھو کہ آپ کیا ٹھیک چل رہے ہو, ہر لحاظ سے, ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹھیک جا رہے ہو. لیکن ایک سوال یہیں میرے ذہن میں پھر آتا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ کیا بندش اور جادو سیم چیز ہے؟ ہمارے معاشرے میں بندش کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ جادو ہو گیا؟ جی بالکل, بندش اور جادو سے مراد سیم ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بھی رکاوٹ فیل کرنا, شادی کسی بھی کام میں رکاوٹ آ گئی وہ آپ پہ بندش ہوگی یا میرے اوپر بندش ہوگی. بندش ہو جاتی ہے, دیکھیں اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. بندش کے کانسیپٹ کو ہم نہیں سمجھتے, وہ بیسیکلی تخیلات پہ اثر انداز ہوتی ہے. وسوسے انسان کو آنے شروع ہو جاتے ہیں, مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کوئی بھی بندہ مایوس ہو, کوئی بھی بندہ اللہ پہ مضبوط توکل نہ کرے تو اس کا کام نہیں ہوگا. اللہ خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ. انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں, لیکن عثمان بھائی یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچنی تھی وہ رک گئی ہے؟ یہ تو عقیدے کی خرابی نہیں؟ دیکھیں جو جادو ہے اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جادو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. صحیح. میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا, وہ تکلیف اگر پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کے حکم سے پہنچے گی. کیسے کہ اللہ مجھے بھی آزما رہے ہوں گے, آپ کو بھی آزما رہے ہوں گے. اللہ باذن اللہ, یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ ہے, 102 میں ہے کہ اللہ باذن اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے. اب کچھ لوگ اس سے یہ مطلب نہ نکال لیں کہ اچھا نعوذ باللہ جو جادو ہے اس میں اللہ رب العزت ساتھ دیتے ہیں. ایسا نہیں. جو جادو دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. زہر اگر ایک شخص کھاتا ہے وہ فوری مر جاتا ہے, کچھ لوگ نہیں بھی مرتے, ایسی ریسرچ موجود ہے. تو اللہ کے حکم سے ہی انسان مرتا ہے. جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ رب العزت اس جادو میں ساتھ نہیں دیتے, بلکہ جادو کرنے والے کی بھی اس وقت آزمائش چل رہی ہوتی ہے, جادوگر کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے, جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے کہ اس پریشانی کی کیفیت میں یہ کس طرف بھاگتا ہے. جو اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے, میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی مانتا نہیں ہوں, تو اس پریشانی میں یہ میری طرف آتا ہے یا جادوگروں کی طرف بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے شکایات لے کے, کچھ ظاہر پرابلمس ہوتے تھے لائف میں, تو یا تو اللہ کے نبی استغفار کرنے کا کہتے تھے, جو جتنا میں نے پڑھا ہے. ایک وہ دعا سکھائی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میرے بھائی کی دعا, یونس علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی کی دعا. پھر ایک حدیث میں درود ابراہیمی کا بہت تذکرہ آیا, بلکہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اور بڑھاؤ, اس کو اور بڑھاؤ. بڑھتے 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 100% ان کا یہی جو ہے وہ ورد ہو گیا. تو اس طرف لوگ آتے نہیں ہیں, انہیں شارٹ کٹس چاہیے کہ کوئی تعویذ ہمیں مل جائے, کوئی ہم کچھ نہ کریں, ہم چینج نہ ہو, ہماری تھنکنگ چینج نہ ہو, ہم یہ نہ دیکھیں ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں, ہم پتہ نہیں کیا گناہوں میں ملوث ہیں, ہم استغفار نہیں کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے صلہ رحمی میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں, اور جب ہمارے پاس پاور تھی شاید ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم فوراً پینک ہو کے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی تعویذ مل جائے, کوئی بابا جی جو ہے نا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو یہ کتنا افسوس کی بات ہے. اس پہ کیا آپ کہیں گے, ایڈوائس کیا دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنی غلطی ہمیشہ کسی دوسرے پہ ڈالے گا. میں تو ایک فرشتہ ہوں, ساری غلطیاں دوسرے شخص کی ہیں. مثلا میں اگر کسی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں, نہیں میں تو بہت اچھا تھا, تیاری بھی بڑی اچھی تھی, ٹیچر ہی غلط ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ غلطیاں انسان میں خود اپنے اندر ہوتی ہیں, اس کو نہیں دیکھتا, بلکہ اپنی ساری غلطیاں جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو پھر جادو تو ہے ہی. صحیح. اچھا جب وہ جادو پہ ڈالتے ہیں تو معاشرے میں معالجین بھی ایسے بیٹھے ہیں, وہ بھی ایزیلی جادو پہ ڈال کے, ذرا ان کی تو دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے, چلیں سسٹم ایک چلتا رہتا ہے. تو اصل جو چیز ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں خود دیکھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ شاید یہ جادو کے منکر ہیں, جادو کا انکار ہی کر رہے ہیں. جادو کو ہم مانتے ہیں,
ظاہر ہے قرآن میں مینشنڈ ہے, لیکن اتنا مانیں گے جتنا اسلام نے بتایا, اتنا نہیں مانیں گے جتنا اتنا سر پہ نہیں چڑھانا. ہاں, سر پہ نہیں چڑھانا. بالکل صحیح. بالکل. عثمان بھائی, اکثر یہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ کچھ بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی, بڑا عرصہ ہو گیا, 10 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ انسان نا جلد باز بھی ہے تھوڑا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. تو جلد بازی میں پینک ہو کے نا پھر کسی بھی حل کی طرف جاتے ہیں کہ بس مسئلہ حل ہونا چاہیے. مثال طور پہ ایک سسٹر ہے, ان کو اولاد ہی نہیں ہو رہی, اب ان کا خاوند دوسری شادی کرنے لگا جو شریعتاً جائز ہے. مطلب اس میں میرا نہیں خیال کوئی عالم دین یہ کہے گا نہیں یہ کفر کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. ایک الگ بات ہے وہ جسٹس کرے, جو اللہ کا حکم ہے کہ پھر دونوں میں جسٹس بھی کرنا ہے. مثال طور پہ ایک بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, پہلی وائف کو برداشت ہی نہیں کہ دوسری شادی کرے, تو وہ پھر آؤٹ آف پینک, اور ظاہر ہے عورت کی ایک نیچر ہے وہ, اس میں ہم کیا اب اتنا بلیم کریں, پوزیسو ہوتی ہیں بہت زیادہ اپنے خاوند کے بارے میں. دوسرا, ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ دوسری شادی اگر بندہ کر لے گا تو ہم گئیں, ہماری وقت ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے کچھ مرد ایسے کرتے بھی ہوں گے, وہ زیادتی کرتے ہوں گے, وہ پہلی وائف کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیتے ہیں, جس سے اولاد ملے اس کے ساتھ وہ ہر وقت ہو, یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے. تو ایک تو میرے خیال پینک ہونے کی وجہ سے وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتی ہیں, عثمان بھی اللہ معاف کرے, جو ان کا آپ نے تو کہا نا غلط سائڈ پہ لگاتے ہیں. اس سے بھی ایک بری بات ہے جو انہیں اس غلط سائڈ پہ لگاتے ہیں کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اولاد ہو جائے گی, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا. وہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. اس حد تک بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں, جو ہماری سسٹرز کو بیچاری وہ گئی ہے پریشانی میں, وہ آگے سے اس طرح مس یوز کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے. کتنے یعنی افسوس کی بات ہے. تو وہی آپ کے والی بات ہے کہ صبر آزمائش ہے بھائی, صبر, اذکار, اللہ سے دعا, اللہ پہ توکل کرو. جتنا آپ اللہ پہ توکل کرو گے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ راستے کھولے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا بندش کے حوالے سے. دوسری بات عثمان بھائی کہ یہ بھی بڑا ایک کویسچن آتا ہے, یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے انفیکٹ پڑھے لکھے طبقے میں, کہ کیا جادو ہی ہوتا ہے یا نفسیاتی مسئلے ہی ہوتے ہیں یا دونوں کا مکسچر ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کو ویسے ہی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو یہ ممکن ہے کہ جنات شیاطین مزید ایکٹیو ہو کے مزید اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو نقصان پہنچائیں گے. علی بھائی, آپ وہ دوسری شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ پروگرام ہماری گھر والیاں نہ سنیں کیونکہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں. صحیح. علی بھائی, اس سے عقیدے کی ایک بات بڑی مزیدار سمجھ لگتی کہ ایک بیوی جو ہے دوسری بیوی کو پسند نہیں کرتی, تو اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ دوسرے الہ کو کیسے, حالانکہ یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی. ایک خاتون آئی آفس میں میرے پاس, تو وہ سسٹر کہنے لگی میرا ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ نہ دوسری شادی کا نام ہی نہ لے. عثمان بھائی اچھا آپ کو بہت بڑا انعام دیں گے کہتی, تو میں بڑی پریشان ہوں. اچھا میں نے کہا چلیں آپس کی بات ہے سسٹر, وہ کیوں دوسری شادی نہ کرے, کوئی وجہ بتائیں نا, کہ کوئی شرعی دلیل ہے ویسے آپ کے پاس. میں نے کہا آپس کی بات ہے. کہتی میرے اندر کمی کیا ہے, اگر تو میری ٹانگ نہیں ہے, میرے بازو نہیں ہے, میری آنکھیں کام نہیں کرتی, میں مفلوج ہوں, کیوں وہ دوسری شادی کر رہا ہے, میرے اندر کوئی کمی ہے. تو اس سسٹر سے میں نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں تھیں, تو کیا باقی جو ان کی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ تھا؟ نعوذ باللہ, باقی جتنی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ نہیں تھا. جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں بیسیکلی ایک اللہ رب العزت چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف خواتین محبت کا دعویٰ کریں گے یا اللہ تیرے ساتھ بڑی محبت ہے, تیرا حکم آ جائے تو ہر چیز حاضر ہے. صحیح. وہ ایک لطیفہ یہاں یاد آیا کہ ایک خاتون جو ہے نا, وہ کہتے وہ درس دے رہی تھی, اس میں دوسری تیسری چوتھی شادی کے فضائل بیان کر رہی تھی کہ خواتین غلط کر رہی ہیں. ہسبینڈ اگر دوسری شادی کر لے تو بالکل اسلام اجازت دیتا ہے, خواتین کو نہیں روکنا چاہیے. جب انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ یہ والی تقریر کر لی تو ایک خاتون سامنے سے کھڑی ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیان سن کے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی, میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, اتنی متاثر ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو وہ بھی بڑی خوش ہوئی. تو اس نے کہا بیسیکلی میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ کے شوہر کی دوسری بیوی میں ہوں.
تو آپ اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے وہ بیان کرنے والی بے ہوش ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک عورت برداشت نہیں کرتی دوسری شادی کو, تو اس میں اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یہ بھی معاشرے میں ایشو ہے کہ پہلی بیوی آپ اس کو خرچہ نہیں دے رہے, پہلی بیوی اس کو ٹائم نہیں دے رہے. بہت زیادتی کر جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. ظاہر ہے مرد جب خدا خوفی والا نہیں ہے پھر وہ اگلی کو اگنور کرے, یہ وہ بہرحال یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. ہاں جی, مطلب ہاں ظاہر ہے کہ سسٹرز بڑا مشکل ہے ان کے لیے. تو اولاد کے حوالے سے بندش وغیرہ, سب سے پہلے اولاد دینا اور واپس لے لینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے, بندے کا اختیار نہیں ہے. لیکن آزمائش کے طور پہ اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے, ایسی اولاد کی بندش. لیکن یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے, یعنی ایک طرف اللہ اولاد دینا چاہتے ہیں وہ روکنا چاہتا ہے, نہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. ارادہ کونیہ, ارادہ شرعیہ اگر پڑھیں تو اس کو ڈیپتھ سے پڑھیں, یہ سمجھ لگتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن ہو رہی ہوتی ہیں, وہ آزمائش کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اولاد کی بندش بھی ہو جاتی ہے, جادو بھی ہو جاتا ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے. میاں بیوی کئی بار جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو نظر لگ جاتی ہے. اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے پتہ لگے گا کہ نظر لگی ہے, کیسے پتہ لگے گا کہ بندش یا جادو ہوا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیں, نظر بد جو ہے جادو اس کی تقریباً ملتی جلتی سمٹمز ہیں. یعنی سستی فیل کریں گی, گھبراہٹ فیل کریں گی, بے چینی فیل کریں گی, اور ہر معاملہ آپ کے پاس ہر نعمت ہے پھر بھی آپ برکت فیل نہیں کریں گی, سکون فیل نہیں کریں گے. اچھا, تو وہ ایسی خاتون جو سکون فیل نہیں کرتی, ہر چیز ہے, رپورٹس کلیئر ہیں اس کی, اور گھبراہٹ رہتی ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب وہ فرق کیسے کرے گی؟ نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے, جادو بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. تو میرے نزدیک تو نظر بد زیادہ فاسٹ ہے جادو سے. جادو کو چلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, نظر ایک لمحے میں آپ پہ اثر کر جاتی ہے. العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ, نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. تو یہ زیادہ فاسٹ ہے. جیسے کسی نے دیکھا, سوچا اور اسی وقت گر گیا. وہ جو بخار والی حدیث ہے کہ صحابی کو فوری بخار ہو گیا جو نہا رہے تھے, تو فوری نظر لگ گئی. صحیح, بالکل. تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے, اپنی خوشیاں ڈسکس نہیں کریں. ہم پیزا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم پیزا کھائیں تو فوری اس کا اسٹیٹس لگ جاتا ہے, ڈسکریٹ رکھیں اپنی انفارمیشن. اور مٹن ہے فوری اسٹیٹس لگ جاتا ہے, اچھا ریسٹورنٹ ہے فوری, اچھا جس دن دال ہے اس دن نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم اپنی خوشیاں جو ہیں صرف ڈسکس کرتے ہیں, پریشانیاں نہیں. تو دوسرے بندے کے ذہن میں جو آپ کا حاسد ہوتا ہے وہ تو بہت بیمار شخص ہوتا ہے, حسد کرنے والا. جی ہاں. تو جب وہ اس چیز پہ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے, وہ نیگیٹو وائبز آپ کو آ کے صحیح ہٹ کرتی ہیں. تو اولاد کے حوالے سے بندش ہو جاتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا عمل. صحیح. اگر تو جادو, اگر تو ہے جادو ہے, جن ہے, نظر بد ہے, کچھ بھی ہے, 1 مہینہ مسلسل وہ بہن جو ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت پانی کے گلاس پہ دم کر کے خود پئیں گی. صحیح. لیکن جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں جتنے دن وہ ہوں کوئی اور انہیں دم کر کے پانی پلا سکتا ہے. سورۃ البقرہ کی مسلسل 1 مہینہ مسلسل دم کر کے وہ پانی پئیں. اگر ان کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی سورۃ البقرہ پڑھنے سے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, زبردست. تو دوسری جو بات نفسیاتی والی جو ہے بڑی امپورٹنٹ. اگر اس سوال کو کوئی توجہ سے جواب کو سن لے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان سے بچ جائے گا جادو جنات کے حوالے سے. صحیح. بیسیکلی ہماری باڈی میں اللہ رب العزت نے کمیونیکیشن کا ایک سسٹم انسٹال کیا ہے جس کا لنک انسان کے برین کے ساتھ ہے. صحیح. شیطان اس کمیونیکیشن کے سسٹم میں, یعنی وہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی اس میں وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. 5 سینسز ہیں. میں اگر ہاتھ ایک گرم کسی چیز پہ رکھتا ہوں, میں دیکھ نہیں رہا اسے, صحیح, تو سب سے پہلے میسج جو کمیونیکیشن کے ذریعے سے میرے برین کو جائے گا, فوری آرڈر ملے گا کہ ہاتھ اٹھا لو, جل جائے گا. صحیح. تو اس موشن کو سلو کر دے گا وہ شیطان, صحیح, وسوسہ ڈالے گا. دوسری مثال ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اگر کہتا ہوں کہ علی بھائی ایک بھائی تھے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور بڑے آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا. صحیح. اچھا دوسرا میں کہوں کہ فلاں جو بھائی ہیں نا وہ آپ کے بارے میں کوئی فلاں باتیں کر رہے تھے, پروپوگنڈا کر رہے تھے, صحیح, تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. وہ بھائی پروپوگنڈا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, صحیح, یہ میں نے ایس ایم ایس جو آپ کو دیا, میسج جو آپ کو دیا ہے, اس کے ساتھ آپ کی باڈی پہ ریئیکشن ہوگا. تو جتنے سگنل یعنی جتنے خیالات ہمارے برین کو ملتے ہیں اس کے مطابق ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خیالات اس کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں. صحیح.
اچھا اب شیطان کیا کرتا ہے کہ نیگیٹو وسوسہ ڈالتا ہے. جادو بھی ایسے ہی ہے. جادو کی مثال اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر بیٹھے تھے, انہوں نے رسیاں پھینکی, چھڑیاں پھینکی, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ. اچھا انہوں نے تخیلات میں کیا فیل کیا کہ یہ رسیاں بھاگ رہی ہیں. صحیح. اچھا موسیٰ علیہ السلام اعصاب کے بھی مضبوط تھے اور اللہ رب العزت کے نبی تھے. صحیح. اس کے باوجود ان کو فیل ہو رہا ہے. ان کے نفسیات پہ اثر کیا ہوا کہ ان کے کمیونیکیشن سسٹم کے اوپر کیسے اثر ہوا کہ ان کو وہ رسیاں بھاگتی ہوئی فیل ہو رہی, لیکن اللہ رب العزت اس چیز کی نفی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں, وہ رسیاں ہیں, وہ چھڑیاں ہیں, وہ رسیاں اور چھڑیاں ہیں, یہ بھاگ نہیں رہی. اچھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ, وہ جو انہوں نے دیکھا, آنکھوں نے دیکھا, اور جو میسج برین کو ملا کہ یہ سانپ ہیں, تو ان کے اندر اس وجہ سے ایک خوف طاری ہوا. صحیح. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ, جب خوف محسوس کیا تو اللہ رب العزت نے تھپکی کیسے دی, قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. صحیح. موسیٰ ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک. تو غالب رہے گا. صحیح. اچھا اگر اسی جگہ کو ہم تھوڑا سا ٹھہر کے دیکھیں کہ اگر معاشرے میں ایک بندہ ہے, اس کے اوپر اثر ہوا, وہ نیگیٹو ہوا, اس کے ذہن میں نیگیٹو باتیں بیٹھ گئی, وہ گھر سے نکلا, کسی معالج سے مل لیتے ہیں جی, کسی سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں, یہ نیگیٹو ڈیٹا ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. اب وہ معالج کے پاس جاتا ہے, معالج صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس نیگیٹو وسوسے کو مزید سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نے رات خواب میں نا سانپ دیکھا. صحیح. یا میرے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, میرے پیچھے ایک بھینس لگی ہوئی, او ہو آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے, آپ نے ابھی تک علاج نہیں کروایا, اب تو آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں, اب تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اب وہ بندہ پہلے نیگیٹو تھا, اس کے اوپر مزید نیگیٹیوٹی اس نے ڈالی. صحیح. یو ایس بی لگا کے اس کے برین میں ایک اور نیگیٹو سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. وہ بیچارہ آیا تھا کہ اینٹی وائرس کریں, اور وائرس ڈال دیا اس نے تاکہ یہ اور متذبذب ہو. جب وہ اور متذبذب ہوگا, پہلے یہ خوف ڈالیں گے, پھر اسی خوف کو نکالنے کے لیے پیسے مانگیں گے. یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں جو جادوگر ہیں. اگر قرآن پاک میں دیکھیں, اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں, من الجنۃ والناس. کون کون ہے وہ؟ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جنوں نے پہلے ڈالا وسوسہ, اس کے کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کیا. صحیح. جو میسج اس کے برین کو مل رہے تھے ان کو نیگیٹو کیا. صحیح. ان ساری چیزوں کو کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے بعد دوسرا عمل کیا ہوا, ایک عامل صاحب کے پاس گئے. انسان کہنا تو نہیں چاہیے ایسے بندے کو جو لوگوں کو غلط گائیڈ کرے, شیطان ہی کہنا چاہیے, یعنی انسانوں میں شیطان. جی. جب وہ علاج کروانے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے اسے مزید نیگیٹو گائیڈ کیا. تو یہ بھی وسوسہ ہی ہے, یعنی پہلے اس نے جن نے ڈالا, اس کے بعد جو برا جن ہے, اس کے بعد یہ انسان نے بھی نیگیٹو تھاٹ وسوسہ ڈال دیا. یہ ایک چین بن رہا ہے, ایک چین بن رہا ہے. اچھا اب اس کے برین میں ایک چین بنتا جا رہا ہے, چین بنتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہے گا, جب اس کو ڈرائیں گے کہ یہ تو جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا, قبر تک آپ کے ساتھ جائے گا. ایک سسٹر میرے پاس آئیں, وہ کہتی عثمان بھائی صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے ذہن سے یہ نکال دو کہ میرا جادو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ایک معالج نے مجھے کہا تھا کہ آپ قبر میں بھی چلی جائیں نا تو آپ کا جادو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ. تو کیا ہے کہ اس کے برین میں اتنی سٹرونگ یہ جملے بیٹھ گئے, کہتی میں یہ نکال ہی نہیں پاتی, اتنی انگزائٹی ہوتی کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں, میری نیندیں حرام ہو گئیں, میں چڑچڑی ہو گئی, جب سوتی نہیں ہوں, ہسبینڈ سے بھی لڑتی ہوں, گھر والوں سے بھی لڑتی ہوں. تو اب بیسیکلی علی بھائی یہ کمیونیکیشن سسٹم میں سب سے پہلے شیطان نے حرکت کی, پھر انسانوں میں جو شیطان تھا, اپنے آپ کو کہتا تو وہ انسان ہے لیکن شیطان ہے جو لوگوں کو مزید خوفزدہ کرتا ہے, شیطان والا کام کیا نا. اسلام تو ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے, پازیٹیو کرتا ہے, شیطان کی طرف سے ساری نیگیٹو باتیں ہیں. صحیح. تو اس انسان نے بھی اس شیطان کا ساتھ دیا. تو یہ پھر عقیدہ پہ ہی بات آتی ہے عثمان بھائی. اس کا مطلب ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہیں. اب جیسے وہ سسٹر کہہ رہی کہ میرے ذہن سے نکال دیں, جی, اس کا مطلب کہ ہمارا اللہ پہ اتنا توکل کم ہے, اتنا توکل کم ہے کہ ہم اللہ سے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا. اس بیچاری کو پتہ نہیں اس نے معالج نے کیا دلیل دی ہوگی کہ ساری عمر تمہارے ساتھ رہے گا, قبر تک جائے گا. لیکن کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس دلیل کو ذرا پڑھیں, جا کر دیکھیں, اللہ نے عقل دی ہے, اور اپنے عقیدے پہ ورکنگ کریں, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں, اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھیں. کیوں اس طرف ہم نہیں آتے؟ علی بھائی یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے. جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس, معالج کے پاس جاتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے, جس کا اس نے ٹائم لے لیا اس پہ ٹرسٹ تو کرے گا وہ. اب وہ معالج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے.
یہ تو معالج کا کام ہے نا اس پیشنٹ کو پازیٹیو کرے. وہ تو بیچارہ گھر سے نکلا اور کوشش کے لیے چلا گیا کہ بھئی مجھے پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں, گائیڈ کریں. صحیح. تو اب اس کو پازیٹیو گائیڈ کرنے کی بجائے وہ اس کا دشمن آگے بیٹھا ہوا ہے جو نیگیٹو اسے گائیڈ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر اس معالج کو چھوڑ دیں جس کے پاس جا کے آپ کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے, اور ایسا معالج. اچھا یہ ٹیکنیکلی مار دیتے ہیں علی بھائی, میں ایک اور ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے. کیا آپ ایک معالج کے پاس جائیں گے علاج کے لیے, آپ جا کے بتائیں گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, آپ کو دم کریں گے. صحیح. اچھا شرعی طریقے سے کر دیں گے دم, آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے, آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے, آپ کو مسئلہ کیا ہے آپ کو کاؤنسلنگ ہی نہیں کریں گے, سمجھائیں گے نہیں, وہ کانسیپٹ ہی آپ کا کلیئر نہیں کریں گے. آپ آئے قرآن سے دم کیا, آپ چلے گئے, وہی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں, آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملا. صحیح. دوسری بار پھر آئے, تیسری بار پھر آئے, جب آپ کچھ 10-15 مرتبہ مسلسل آئے تو اب آپ نے کہنا کہ یار گاڑی میں فیول بھی لگتا ہے, ٹائم بھی, باقی چیزیں بھی, میں جی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں, یہ کب شفا ملے گی مجھے, میں تو ویسے کا ویسے ہوں, آتا ہوں دم کروا کے چلا جاتا ہوں. کہیں گے دیکھیں شفا میرے اللہ کے پاس ہے. صحیح. شفا میرے اللہ کے پاس ہے شفا, یہ بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن اس بھائی کو گائیڈ بھی تو کریں نا, اس کو ٹائم بھی تو دیں نا, علم کی طرف لائیں, اس کو نالج دیں, علم دیں, گائیڈ کریں. گائیڈ نہیں کریں گے, جب بھی وہ سوال یہ کرے گا کہ مجھے شفا نہیں مل رہی, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, میں بڑا پریشان ہوں, دیکھیں شفا اللہ کے پاس ہے, میرے پاس کوشش ہے. اب اتنی بات تو ٹھیک ہے, کوشش پوری کریں نا. ایک پیشنٹ گھر سے نکلا ہے, وہ آپ کو آ کے کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے, آپ چیک کریں, اسے گائیڈ کریں, پازیٹیو کریں, اس کے عقیدے کو اسٹرانگ کریں, اس پہ ورک نہیں کریں گے. جب بھی وہ سوال کر لے گا کہ جواب شفا اللہ کے پاس ہے, بس آپ میرے پاس آتے رہو, ادھر رش پڑا رہے. لیکن عثمان بھائی یہاں تھوڑا لوگوں کا بھی قصور ہے جو میں نے دیکھا ہے. اب میں بھی, مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں, حالانکہ میں نہ راکی ہوں نہ میں نے کبھی عالم دین ہونے کا کلیم کیا, لیکن محبت میں لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں کلپس وغیرہ, تو میں انہیں ہمیشہ جب سمجھانے کی کوشش کروں نا, عقیدہ مضبوط کرنے کی کوشش کروں, وہ مائنڈ سا کر جاتے ہیں, وہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں جیسے کہ مجھے شاید جادو کا علم نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیزیں. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہوتا ہے. باقاعدہ مجھے 1-2 لوگوں نے بات کہی کہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا کیا نہیں سمجھ رہا, آپ کا مسئلہ جو آپ نے بیان کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل اسٹرانگ کریں اپنا. جس دن آپ کا اللہ پہ توکل اسٹرانگ ہو گیا, آپ کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ آپ اللہ سے اچھا ظن لگا رہے. لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں کریں گے نا, جب تک یہ ہمیں کسی اس میں نہیں ڈالیں گے, مطلب کوئی جادو والی بات, کوئی سمٹم نہیں ہم سے ڈسکس کریں گے, تب تک ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ میرے خیال لوگوں کا بھی قصور ہے کہ لوگ عقیدے پہ, لوگوں کو سمپل بات سمجھ نہیں آتی. لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کمپلیکس بات کی جائے, کوئی نا آؤٹ آف دا بلو جا کے بات کی جائے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. بیسیکلی اس بھائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی, اس بھائی کو سمجھنے کی ضرورت. میرے پاس بڑے پیشنٹ آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جی سچ بولنے کی, سب کو پازیٹیو گائیڈ کرتے ہیں اس چیز سے نکالنے کی بالکل خلوص کے ساتھ. اور بہت سارے لوگ غصہ کر لیتے ہیں میری باتوں کا. میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوتا ہوں پیشنٹ سے کہ میری کوئی بات بری لگے, میں باتیں میری اسٹریٹ فارورڈ ہوں گی. بالکل ٹھیک. پیشنٹ آیا میرے پاس, رقیہ کیا, دم کیا, اور اس کے ساتھ بھی ایک داڑھی والے بھائی تھے. تو میں نے کہا ان کے کوئی عزیز ہوں گے, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ راکی ہیں, ایک دم کرنے والے ہیں. اچھا وہ دم کرنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے چیک کیا اس سسٹر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے ان کو بتایا کہ اس بہن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں. تو وہ ساتھ بیٹھنے والے جو دم کرنے والے بھائی تھے, مجھے بعد میں پتہ چلا, وہ بولے کہتے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان میں جن نہیں ہے, میں نے ابھی رات 20,000 جنات جلائے ہیں اس کے. صحیح. 20,000 جنات میں نے جلائے ہیں رات کو, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جنات نہیں. صحیح. اچھا بہرحال ان کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت کی, سمجھانے کی ضرورت کی. وہ بات کو سمجھے نہیں, بلکہ ان کے بڑے بھائی وہ دوسری کنٹری میں رہتے تھے, تو ان کی کال آئی مجھے. صحیح. انہوں نے دکھ کا اظہار کیا. وہ کیسے کیا, کہتے عثمان بھائی میں آپ کو بڑی دیر سے سنتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے, پر یار آپ نے دل توڑ دیا میرا. میں نے کہا کیسے توڑا آپ کا دل, کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کو منایا آپ کے پاس بھیجنے کے لیے, ان کو آپ کے پاس بھیجا, ٹھیک ہے, وہ اتنی دور سے آپ کے پاس آئے, آپ نے دم کر کے ان کو کہا کہ آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. صحیح. تو میں نے کہا اس میں دکھ والی بات کیا ہے بھائی, میں نے سچ بولا ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اچھا لوگ کیا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں, یہ کہیں بہت بڑا جن آپ کے اوپر مسلط ہے اور بڑا سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے, یعنی جس طرح ہم ایک لوگ ٹیون ہو چکے ہیں, ایک سرکل میں چڑھ چکے ہیں نا, اس سے نکلنا نہیں چاہتے. تو پھر ان چیزوں کا ایسے نیگیٹو معالج فائدہ بھی اٹھاتے ہیں.
اور دیکھیں عثمان بھائی, ہم میڈیکلی نہیں دیکھ رہے. یہاں اگین میں ڈسکلیمر دے دوں, ہم انکار نہیں کر رہے جادو کا, جو قرآن میں ہے, حدیث میں مینشنڈ ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, ان کا سی سیکشن ہوا ہے, اس کے بعد جو پوسٹ نیٹل ڈپریشن آتی ہے اس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. اس کے بعد دوائی کا کوئی اثر ہو سکتا ہے, کوئی وہ کسی انجیکشن کا اثر ہو سکتا ہے, بہت سے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. ہم اس طرف ذہن ہی نہیں لڑاتے کہ کوئی میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے. وہاں ہم نے پیسے خرچنے نہیں کہ بھائی کوئی MRI کرا لو, پتہ لگ جائے گا کوئی کیمیکل کی کمی ہو گئی ہے, تو وہ کیمیکل جیسے سیروٹونین اور یہ ڈوپامین, یہ کیمیکلز ہیں خوشی کے, وہ کم ہو گیا, سائیکیٹرسٹ کو دوائی دے دے گا. ہر چیز کا علاج موجود ہے. تو اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہتے, اس پہ آتے ہی نہیں ہیں. اچھا, ایک تو علی بھائی ایجوکیشن ہے نہیں, دوسرا یہ ہے کہ اس ایجوکیشن کو حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ٹھیک ہے, ہم تو میسج دے سکتے ہیں نا, پیغام پہنچا سکتے ہیں, کسی کو سمجھا سکتے ہیں. لست علیہم بمسیطر, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی فرمایا تھا کہ آپ مسلط نہیں ہیں کسی پہ, رستہ دکھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو لوگ اس پہ سوچتے ہیں, خود مطالعہ شروع کر دیتے ہیں, خود اسلامی حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں, تو ان کے ذہنوں سے جنات, شیاطین, ان چیزوں کا خوف اتر جاتا ہے. نفسیاتی بیماریاں انسان کے اپنے معاملات کی وجہ سے بھی بن جاتی ہیں. صحیح. مثلا میں بزنس کرتا ہوں, اور بزنس کرتے ہوئے میں غلط فیصلے کرتا ہوں, مجھے 2-3 کروڑ روپے کا لاس ہو جاتا ہے 3-4 مہینے میں. کیا مجھے نفسیاتی معاملات نہیں بنیں گے؟ اچھا, اب جب نفسیاتی معاملات بنیں گے, مجھے نیند نہیں آئے گی, ٹینشن ہوگی, جب میں سٹریس میں رہوں گا, انگزائٹی خود بخود باڈی میں ڈیولپ ہوگی, اور اس کے بعد میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اس لاس کو لے کے, میں تو فرشتہ ہوں نا, وہ میں نے غلط کام نہیں کیا, جو لاس ہوا وہ تو جن کی وجہ سے ہوا, صحیح, میری وجہ سے تو نہیں ہو سکتا. صحیح. اب میں کسی عامل کے پاس گیا, عامل صاحب نے چیک کیا, اس نے کہا یہ تو جادو کر دیا, بندش کر دی, رشتہ دار نے بندش کرائی. ہاں, کاروبار پہ آپ کے بندش ہوگی, نام بھی بتا دیتے ہیں تاکہ لڑائی ہو جائے, نام بتا کے, ہاں جی, تاکہ وہ بندش لڑائی ہوگی تو پھر اس عامل صاحب کا کام چلتا رہے گا. صحیح. تو ہم اپنی غلطیوں کو نہیں نکالتے, اپنی غلطیوں کو دور نہیں کرتے, بلکہ ساری کی ساری غلطیاں دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. کاروبار کی بندش کے حوالے سے پہلے علی بھائی بات ہو رہی تھی, ایک بھائی میرے پاس دوست ہی تھے, وہ آئے, کہتے جی میں نا, وہ لوہے کی کھڑکیاں اور الماریاں اس طرح کی چیزیں بناتے تھے, کہ تو عثمان بھائی میرے ساتھ ایک دکان بنی ہے نا, جب سے وہ بنی ہے نا میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا. اس بندے نے بندش کر دی میرے اوپر. اچھا. تو میرا قریبی دوست تھا, میں نے کہا نہیں اس کے ساتھ تو ہیلپ کریں گے, یہ تو بڑا اچھا دوست ہے, پرانا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کی دکان پہ. اچھا, میں ان کی دکان پہ چلا گیا, میں نے کہا میں ایک دن ادھر رہوں گا آپ کے پاس, قریبی دوست تھا. کہتے ٹھیک ہے. میں نے سارا دن میں گیس کیا وہاں بیٹھ کے. آپ آئے, آپ نے کہا جی مجھے کھڑکیاں گھر کی بنوانی. علی بھائی بن جائیں گی, کس دن ملیں گی آپ نے پوچھا. علی بھائی آپ کو نا انشاءاللہ فرائیڈے کو مل جائیں گی, نیکسٹ 7 دن کے بعد فرائیڈے کو مل جائیں گی. اچھا, اب آپ جانے لگے, علی بھائی وہ ایڈوانس تو دے دیں. علی بھائی نے اس میں سے 40% یا 50% ایڈوانس دے دیا, کیونکہ سامان لے کے آنا ہوتا ہے. آپ نکلیں, اس کے بعد ایک اور بھائی آئے, اس نے بھی کہا کہ مجھے ذرا کھڑکیاں چاہیے, میں نے گھر کی کھڑکیاں وغیرہ بنانی ہے, لوہے کا کچھ کام ہے, اس سے بھی ایڈوانس پکڑ لیا. اس نے پوچھا کب ملیں گی, فرائیڈے کو مل جائیں گی. صحیح. اچھا, 5 لوگوں سے ایڈوانس پکڑ لیا. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایڈوانس پکڑ لیا, فرائیڈے کو آپ نے وعدے کے مطابق ان کی چیز واپس نہیں کرنی, تو انہوں نے پھولوں کے ہار تو نہیں پہنانے, وہ ناراض بھی ہوں گے اور دوبارہ آپ کی دکان پہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا, میری غلطی نہیں ہے. اب کیا اپنی غلطی نکالنے کی بجائے وہ ساتھ والا کر رہا ہے. اچھا, ساتھ والے کے متعلق میں نے ادھر ادھر دکانوں سے جا کے پوچھا کہ یہ بندہ کیسا, کہتے نمازی ہے, صحیح, وعدے کا پابند ہے. زبردست. جو بندہ اس کے پاس آئے وعدے کے مطابق چیز دیتا ہے, اور ریٹ بھی اس کا مناسب ہے. زبردست, زبردست. اچھا, اب وہ اس پہ جادو کیسے کروا رہا ہے, سچ کے ذریعے. جب وہ سچ بول رہا ہے, وعدہ پورا کر رہا ہے, تو اس کے پاس برکت تو اسے ملنی ہے. اب اس کی برکت سے یہ جیلس ہو رہا ہے, اپنی غلطیوں کے اوپر نہیں آتا. نماز تو نہیں پڑھتا, جھوٹ تو بول رہا ہے, وعدہ خلافیاں تو کر رہا ہے, ایڈوانس پیسے لوگوں سے لے رہا ہے, وہ کیوں آئے تیرے پاس بھائی دوبارہ, صحیح, جب تو وعدہ ہی پورا نہیں کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نہیں سوچتے, اور اوپر سے شیطان مزید حاوی ہو رہا ہے, وہ ڈر ڈال رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, غربت کا ڈر ڈالتا ہے, پھر فحاشی کرواتا ہے, اور پھر کفر تک لے جاتا ہے. تو اس کو موقع مل رہا ہے شیطان کو, وہ تو دشمن ہے ہمارا. اچھا, اب یہ والا جادو جو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں نا, اس کی کوئی بات نہیں کرتا. اب یہی بندہ, اچھا اس کو میں نے سمجھایا, الحمدللہ اس نے سمجھنے کی کوشش بھی کی بھائی نے, لیکن یہی اگر کسی اور کے پاس چلا جاتا, اس نے کہنا تھا کیا نام ہے آپ کی امی کا,
2-3 منٹ کے بعد ایک ڈیجیٹل استخارہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اتنا فاسٹ استخارہ صحابہ کرام کے دور میں تو نہیں ملتا تھا نا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے استخارہ کروایا, نہ صحابہ سے کسی تابعین نے استخارہ کروایا, نہ تابعین سے کسی تبع تابعین میں سے استخارہ کروایا. تو آج کل ایک ڈیجیٹل استخارہ ہے تو ان کو فوری اسکرین پہ ہر چیز نظر آ جاتی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو بہرحال کسی عمل کے پاس جاتا نا, اس نے کہنا تھا آپ کی دکان بند ہے, اس نے پہلے بتا دیا کہ 7 والا جب سے آیا نا تب سے بند. اس نے کہنا 7 والا جادو کروا رہا ہے. صحیح. پھر اس نے آہستہ سے پوچھنا تھا اب اس کا حل کیا ہے. اس نے کہنا رات کو پڑھائی کر کے بتاؤں گا. نیکسٹ ڈے اس نے کہنا تھا پڑھائی کی ہے, یہ تو بہت زیادہ اس کے اوپر جنات کی فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں آپ کی دکان پہ, تو اب کیسے ہوگا. دیکھیں 2 بکرے ہوں گے وہ قربان کرنے پڑیں گے, کچھ زعفران ہوگی, اور جس طرح راجہ ضیاء بھائی بھی کہتے ہوتے ہیں نا وہ مار خور بھی کچھ لوگ مانگ لیتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں مانگ کے اس کو ایک دلدل میں پھنسائیں گے. دلدل میں پھنسانے کے بعد پھر اس سے پیسے بٹورتے رہیں گے اور عقیدے کو مزید دباتے جائیں گے, اور شیطان کو بھی مزید موقع ملتا ہے. آپ کا سوال تھا کہ نفسیاتی بیماریاں کیسے لگ سکتی ہیں, تو اب جب اس کو مزید ڈپریسڈ کریں گے, مزید پریشان کریں گے, جادو جادو جادو, جب اس کی نیندیں بھی ختم ہو جائیں گی, پیچھے سے دکان بھی بند ہو جائے گی خوف کی وجہ سے, اب وہ کہیں گے کہ دیکھیں دوسری طرف سے عمل بار بار کیا جا رہا ہے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک اسی جمعرات کو آفس میں ایک بھائی ہے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. کہتے کہ عثمان بھائی میں ایک عمل کے پاس گیا, اس نے کہا آپ کی وائف پہ نا کوئی جادو کروا رہا ہے. اچھا. کہتے 1 مہینہ ہم مسلسل جاتے رہے, ڈیلی اس نے بتایا کہ 5 بار وہ جاتے ہیں. اب آیا جی وہ پھر مسئلہ بن رہا ہے, دیکھیں انہوں نے پھر کروا دیا. پھر وہ کہتا میرے بھائی 1 مہینے میں صرف 4 سے 5 مرتبہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں, اور جو آپ نے جادو بتایا ہے آپ نے کہا کہ ڈیلی کر رہے ہیں. اچھا میری وائف ہے, میں اپنی وائف کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا, تو جادو کروانے والا ڈیلی جا رہا ہے. ان کا حد ہوگی آپ کی, کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ. صحیح. اور وہ بھائی فیصل آباد میں آپ ملنا چاہیں 3 مہینے میں 25 لاکھ روپیہ لیا اس سے. استغفر اللہ. فیصل آباد میں بھائی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے انتہائی نفیس آدمی تھے, بڑے سیدھے سادہ ٹرسٹ کرنے والے. 25 لاکھ روپیہ ان سے 3 مہینے میں لیا. کہتا میں اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو گیا, اتنا مجھے وہم میں ڈالا جب میں جاؤں نہیں آپ پہ جادو فلانے کیا. کہتا جس آخر پہ کہتے ایک میرا پارٹنر بچا تھا, جس وہ بھائیوں کی طرح تھا, میں بڑی محبت کرتا تھا, تو اب اس پہ اس نے کیا کہ نہیں وہ بھی کروا رہا ہے. عثمان بھائی مجھے لگتا ہے لوگ نا پریشانی برداشت کرنا ہی نہیں چاہتے, ان کا آزمائش کا کنسیپٹ اٹھ چکا ہے کہ نہیں آئے ہی نا. ہاں جی. اور یہ پاسبل نہیں ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پہ آئی ہیں. صحابہ نے کتنی مشکلات, ہم کہتے ہیں نہیں مشکل آنی ہی نہیں چاہیے, مشکل آ گئی اس کا مطلب یہ کہ جادو ہے, بندش ہے. تو یہ کتنے دکھ کی بات, اور شیطان کتنی گیم کر رہا ہے. یہاں تربیت کی بات علی بھائی, تربیت کرنی ہے, قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. وہ ایک میں انٹرویو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے اور تذاب سے نہلانے کی ضرورت ہے. وہ اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے, جلدی میں ایسا جملہ کہہ گئے. یعنی ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں جب تک جو لالچی زندے ہیں تو فراڈیے تو فراڈ کرتے رہیں گے نا. بالکل. لالچ تو پہلے میں نے کی, اگر کوئی مجھے دھوکہ دے گیا نہ لالچ کرتا. تو جب تک لالچ کرنے والے زندہ ہیں, جب تک بیوقوف بننے والے زندہ ہیں, تو بنانے والے بھی رہیں گے. تو تھوڑا سا پیشنٹ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. لیکن نا یہاں میں سوری ایک بات ایڈ کر دوں, پیشنٹ کو ڈرایا جاتا ہے, وہ ڈر سے نہیں کرتا ہے. وہ اگر سٹینڈ بھی لینا چاہے نا, عقیدہ اتنا کمزور ہے. اب میرا ایک دوست تھا, وہ بہت ڈرتا تھا, وہ پھنسا ہوا تھا بیچارہ ان کے عاملوں کے چکر میں. میں اسے اتنا سمجھاتا تھا اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے. کہتا تھا مجھے پتہ ہے, لیکن کہتا تھا نہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں, کیونکہ انہوں نے مجھے 1-2 بار وارن کیا کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر یہ ڈراتے بھی بہت زیادہ. اس پر آپ کا کیا میسیج ہے لوگوں کو, کہ جو ڈرانے والی بات جو ہے. دیکھیں وہ اپنے ساتھ اٹیچ, سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ وہ لوگ جو اٹیچ ہیں, سمجھدار ہیں نا, ان کو آپ سے دور کریں گے. مثلا آپ کے گھر میں دم کرنے آئے نا, تو جب پیشنٹ سے بات چیت کریں گے نا, ان کو فوری پتہ چل جائے گا کہ اس مجلس میں کوئی سمجھدار بندہ تو نہیں بیٹھا کہ جو میری باتیں بعد میں اس کا اثر ہی زائل کر دے. اچھا جب وہ دیکھیں گے, کچھ لوگوں کو تو وہ ویسے کوئی چیز لینے بھیج دیں گے, آپ زعفران لے آئیں. جو سیانہ بندہ ہے نا اس کو کہیں گے آپ زعفران لے آئیں, کسی کو اور دوسرے کام بھیج دیں گے. اچھا تیسرا یہ ہے کہ ایک خاتون ہے نا, اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میرا جو شوہر ہے نا وہ نہیں مانتا. اب وہ سمجھدار ہے شوہر, جو گھر والی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جادوگر یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھیں اس کے اوپر تو سب سے زیادہ اثر ہے نا, وہ چاہتا ہی نہیں آپ کا ٹریٹمنٹ ہو. صحیح. تو بیسیکلی سب سے پہلے ان لوگوں کی آپ کو مجلس سے نکالا جاتا ہے کہ جو سورسز کٹ کر دیں آپ کی, جو آپ کو سمجھانے والی سورسز. اچھا سب سے پہلے وہ کٹ کرتے ہیں. دوسرا پھر جب آپ تنہائی میں آ جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہ وہ اکیلی بکری جو ہوتی ہے نا ریوڑ سے الگ ہوتی ہے, اس کو پھر بھیڑیے نوچ ہی لیتے ہیں.
تو جب آپ اپنے ایسے مخلص دوست جو ہیں اہل علم لوگ ہیں ان کی مجلس سے نکل کے دوسری طرف جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو اکیلے پریشرائز کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز اگر آپ نے کسی کو بتائی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا، عمل ہی ضائع ہو جائے گا. 1 مہینہ جو میں کچے دھاگے سے الٹا لٹک کے آپ کے لیے عمل کر رہا ہوں نا جادو زائل کرنے کے لیے، یہ ضائع ہو جائے گا. کسی کو نہیں بتانا، اپنی وائف کو بھی نہیں بتانا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی سے شیئرنگ کرے گا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. صحیح، تو اصل کانسیپٹ یہ ہے. سمجھ گیا. اچھا ایک اور بات عثمان بھائی کہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو گئے تھے عامل کے پاس اور مسئلہ حل ہو گیا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں جانا نہیں چاہیے، تو ہم تو گئے مسئلہ تو حل ہو گیا. تو یہ کیا، ان کو کیسے سمجھائیں؟ یعنی سمپل یہ ہے کہ ہمیں تو فائدہ ہوا بلیک میجک والے کے پاس جا کے، آپ کو ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں تو فائدہ ہوا ہے نا. صحیح، میرا تو کام بن گیا جادو. دیکھیں سب سے پہلے علی بھائی سمپل بات یہ ہے کہ فائدہ مقصد نہیں ہے. دنیا میں ہمارا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت کی عبادت ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اس لفظ کو ہی نہیں سمجھتے کہ عبدیت کیا ہے. صحیح، عبد وہ ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے. صحیح ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیتا ہے. صحیح. اچھا آزمائش آتی ہے بندے کے پاس، یہ فوری بھاگ جاتے ہیں جادوگر کے پاس، فرق محسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا. بھائی تیرا مقصد دنیا میں صرف فائدہ حاصل کرنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے؟ سبحان اللہ. جب آزمائش آئی ہے اس موقع پہ اللہ آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں. یہ کس طرف جاتا ہے؟ صحیح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث مسند احمد میں 7 نمبر جلد میں وہ ہے. کیا کرتے ہیں کہ ان کی وائف کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو کھنکھارتے تھے، تھوڑی سی آواز نکالتے تھے. کہتے وہ آئے، اب گھر میں داخل ہوئے تو ایک بڑھیا مجھے دم کرنے آئی ہوئی تھی. کہتے میں نے انہیں اپنی چارپائی کے نیچے چھپا دیا ان کے ڈر کی وجہ سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گلے کے اندر ایک دھاگا دیکھتے ہیں تو میرا دھاگا اتار دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے. دھاگے پہننا، تعویذ پہننا، محبت کے عمل کرنا، یہ شرک ہے. صحیح. تو دوسرا کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولاد اس سے پاک ہے، آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. تو اب سیم جملہ جو عام معاشرے میں کہا جاتا، ان کی وائف نے بھی کہا. انہوں نے کہا آپ ایسے ہی نہ کہیں، میں تو ایک یہودی کے پاس دم کروانے گئی تھی، میری آنکھ پھڑک رہی تھی، جب وہ دم کرتا تو میری آنکھ پر سکون طاری ہو جاتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شیطانی عمل تھا. اب تھوڑا سا یہاں بریک لے کے، عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جن کی تربیت نبی پاک نے کی، وہ شخص بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے لائیو لیکچر لینے والے فقیہ الامت، ٹھیک ہے، وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سکون ملا میری آنکھ کو، اور اس سے متاثر ہونے کے بجائے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو شریعت کہتی وہ شیطانی عمل تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب سب سے پہلے شیطان آپ کی آنکھ پہ ہاتھ مارتا، جب آپ دم کرواتی تو اپنا ہاتھ روک لیتا. تو اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ بیسیکلی یہ شیطان ہی آپ کو اس جادوگر کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے. اس کا سب سے پسندیدہ عمل شرک ہی تو ہے، شرک ہی تو کروانا ہے. جب آپ نے شرک ہی کر لیا تو وہ کیوں تنگ کرو، آپ تو اس کے سگے بھائی ہوئے نا. آپ پہ اس نے جادو کیا، آپ شرک کی طرف چلے گئے، وہ کیوں تنگ کرے آپ کو؟ وہ کہے گا جناب سلوٹ ہے آپ کو، آپ تو میرے ساتھ. آپ ہی نے ایک بار شاید بتایا تھا نا، ایک شخص نماز پڑھتا تھا، وسوسے بڑے آتے تھے. تو شاید آپ نے کہا، کسی عالم نے کہا کہ یہ تو دلیل ہے کہ تمہاری نماز اچھی ہے. جی، کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو وسوسے کیوں آنے؟ وہ تو کام شیطان کا آلریڈی کر رہا ہے، تو شیطان اسے کیوں تنگ کرے گا؟ شیطان تو تنگ ہی اسے کرتا ہے جس سے خطرہ ہے. تو یہ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سمجھاؤں اور آڈینس کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ شیطان کا مین مقصد ہے ہم سے شرک کروانا، ہمارا عقیدہ اللہ کے حوالے سے ویک کرنا. کیونکہ جب عقیدہ ویک ہو جائے گا ہماری بیس ویک ہو جائے گی. جب ہماری بیس ویک ہے پھر وہ ہمیں ہاتھوں چنے چبوائے گا، ناکوں چنے چبوائے گا، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ظاہر ہے چنگل میں پھنسائے گا، اور بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ہماری بیس ہلا کے رکھ دیا. پھر وہ ہمیں ذلیل بھی کرے گا، پھر وہ ہمیں نیچ بھی دکھائے گا، نیچ دکھا کے ہنسے گا کہ یہ ہے تمہاری اوقات انسانوں، کہ تم مرغی جو ہے وہ اس کا ذبح کر کے وہ نہر میں پھینک رہے ہو، پتہ نہیں غلیظ گندی حرکتیں تم کر رہے ہو. تو ہنستا ہوگا وہ تو انسانوں کی ایسی جو ہے وہ حرکتیں دیکھ کے. علی بھائی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ لاہور سے ایک فیملی آئی، میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا تھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار تھے. ان کے ہسبینڈ اچھے لیول کے آفیسر رہے تھے. صحیح. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں سمجھدار لگ رہا ہوں آپ کو؟ صحیح. میں نے کہا بالکل آپ سمجھدار لگ رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں. صحیح. تو کہتے پھر میں آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ بتاؤں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. صحیح. میں نے کہا جی بتائیں آپ. میں تو بڑا تعجب سے ان سے کہا.
کہتے میری وائف کو کوئی پرابلم تھا جو خواتین کا خاص پرابلم ہوتا ہے، تو وہ چل رہا تھا، تو اتنا مسئلہ تھا کہ 2-3 منتھ مسلسل اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی، بلیڈنگ کا ایشو تھا، اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ بیچاری جس طرح بکرا ذبح کر دیا جائے اتنی تکلیف میں مبتلا تھی، دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں ہم نے ہاسپٹل میں اسے داخل کروایا، دم شم بھی کروائے۔ ہاسپٹل میں داخل تھی تو ایک بھائی نے کہا کہ دیکھیں ایک عیسائی عمل ہے، لاہور میں ہی ہے، اور اس کی 90 سال ایج ہے، آپ اس کے پاس ایک بار چلے جاؤ دم کروانے، میرے کہنے پہ ایک بار۔ کہتے اس نے اتنی منتیں کی، ہم نے کہا چلیں یہ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں، عیسائی ہے پھر کیا ہوا۔ کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر سے نا جھوٹ بولا، وہ ہسبینڈ اس کے کہتے ہیں کہ میری نا وائف ذرا ہاسپٹل میں رہ کہ تنگ آ گئی، تو میں اس کو تھوڑا سا باہر گھما کے لے آؤں، ذرا ذہن فریش ہو جائے۔ کہتے جانا ہم نے دم کروانا تھا۔ عثمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے لے کے نکلے، میں اس عامل کے پاس گیا، وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اچھا، کہتا میں پڑھا لکھا لگ رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، کہتے مجھے اس نے کہا ہاتھ آگے کرو، کہتے میں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے سگریٹ کی وہ راکھ تھی میرے ہاتھ پہ پھینکی، کہتا کھا لو۔ اللہ، کہتا میں نے کھائی، میں کتنا ماشاءاللہ سمجھدار لگ رہا ہوں، میں نے کھائی۔ کہتا جب پھر کہتا اس کے بعد کیا ہوا، میری وائف کے سر پہ اس نے ہاتھ رکھا اور وہی سگریٹ پیتے ہوئے دھواں تھوڑا سا اس طرف پھینکا، اس نے کہا لے جاؤ۔ کہتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا اتنا سا کام تھا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے عثمان بھائی آپ حیران ہوں گے، میں وہاں سے نکلا، میری وائف کو وہ والی بیماری ایسے تھی جس طرح کبھی ہوئی نہیں۔ اچھا کہتے ہم گھر پہ آ گئے، رستے میں 2 دن 3 دن ہاسپٹل چلے گئے، بالکل اس کے بعد نہیں ہوئی بیماری۔ صحیح۔ اچھا میں نے اس سے پوچھا، اب ان کا کوئی اور مسئلہ تھا جو میرے پاس ہے، میں نے کہا صحیح بتائیں اگر آج وہ ہے زندہ؟ کہتے نہیں وہ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا اگر زندہ ہوتا تو کہتا یقیناً ایمان میرا اجازت نہیں دیتا، لیکن میں اس کے پاس ہوتا۔ میں نے کہا کیوں؟ صحیح۔ کہتا ایمان ہی ڈیمیج ہو گیا عثمان بھائی۔ میں نے کہا یہ ٹھیک تھا جو آپ نے کیا؟ کہتے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے میں نے غلط کیا، لیکن میں نے کیا۔ یعنی ہم اپنی آسانی کے لیے، ہم اپنے سکون اور سہولت کے لیے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ 100 بار تف ہے ایسے سکون پہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے بے شک، بے شک، ایسا سکون ہمیں نہیں چاہیے۔ بے شک، جو ظاہری دنیا کے سکون ہے وہ تو پھر غیر مسلموں کے بعد بہت ہیں، لیکن یہ عارضی الحیات الدنیا والآخرۃ خیر۔ اب وہ خاتون کا مسئلہ اس پہ بھی تھوڑا سا یہ بنتا ہے کہ کیسے میں نے 2-3 چیزیں سوچی۔ سب سے پہلے تو شیطان کا مقصد ہے کہ شرک کروانا۔ صحیح۔ تو وہ بیچارہ پتہ نہیں تنگ آ گیا ہوگا، انتظار کرتا رہا۔ وہ جب ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا تو شیطان نے بھی کہا کہ بھائی اب میں جاتا ہوں، جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایسے عقیدے والے، اب کچھ لوگ کہیں گے جی وہ آپ ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے، گورا ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے آپ کے اسکین کرتا ہے، آپ کو ڈرپ لگاتا ہے، وہ کیسے لگوا لیتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک جسمانی معاملہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، صحیح، روحانیت کا مسئلہ ہے، صحیح، یہ آپ کی روح کے ساتھ چیزیں لنک ہیں۔ صحیح۔ تو اب وہ 2 چیزیں ہیں یہاں، ایک تو اس کا شیطان کا مقصد تھا کہ یہ کسی بلیک میجک والے کے پاس جائیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، قرآن کو چھوڑ کے۔ دیکھیں اس نے عیسائی نے کو قرآن پڑھ کے تو دم کرنا نہیں تھا، قرآن کو چھوڑیں، شریعت کو چھوڑیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، تو انہوں نے چھوڑا تو شیطان نے بھی چھوڑ دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جو میڈیسن لے رہے تھے ہاسپٹل میں، اللہ رب العزت نے اس دن اس ٹائم ان کو شفا دینی ہو، لیکن وہ اس راستہ غلط اختیار کر لیا، شفا اسی ٹائم ہی اس کی وجہ سے ایمان بھی چلا گیا تو آزمائش میں فیل ہو گئے، آزمائش میں فیل ہو گئے۔ اچھا یہ علی بھائی اگر 5 منٹ کے لیے ہم سوچیں، اگر میری ایج 30 سال ہے تو میں تھوڑا سا سوچوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا 30 سال کدھر گئے۔ اللہ، کسی کی 60 سال ہے، اس بزرگ سے پوچھیں وہ کہے گا 60 سال بھی ایسے گزر گئے۔ جب یہ عارضی سی زندگی ہے، اس عارضی سی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم دنیا کے سکون مانگتے ہیں۔ بے شک، صحابہ کرام تو ایسے سکون دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے، سبحان اللہ۔ بلکہ مجھے سوری یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں، ایک حدیث یاد آ گئی، ایک حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میں نے وہ ایک عشق مشوقی پہ لیکچر دیا تھا، وہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ انسان کو نا ایک چیز پہنچنی ہوتی ہے لیکن وہ حرام راستوں سے اس کو جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیز اسے حرام سے شاید مل تو جائے لیکن اس کی وجہ سے ایک تو اس کا ایمان جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بھی اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سیٹسفائی تو ہو جائے گا کہ چلو جی مجھے چیز تو مل گئی، لیکن جو آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا وہ پھر اللہ معاف کرے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ والا وہ قول میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، سنا ہے، بڑا سننے میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ تم ذرا پہرا دو، زرہ اس کے پاس رکھی، میں نماز پڑھ لوں۔
اب وہ نماز پڑھنے لگے پیچھے سے زیرہ اس نے 2 درہم کی بیچی بھاگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی تھی کہ جب میں نماز پڑھوں گا اسے 2 درہم دوں گا. ملنے اسے 2 ہی تھے لیکن اس نے غلط راستے سے لیے. سبحان اللہ. تو جب ہم جلد بازی کرتے ہیں، شفا تو اللہ کے پاس ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے. جادو میں جادوگر کے پاس چلے جائیں تب بھی اللہ نے شفا دینی، قرآن سے علاج کروائیں تب بھی شفا اللہ نے دینی. دونوں صورتوں جب شفا اس کے پاس ایمان کا امتحان چل رہا ہے، اللہ آزمائش چل رہی، اس میں آپ فیل ہو رہے ہیں، فیل ہو گئے، سب کچھ گیا. تو اصل چیز ہے یہ جو لوگ اکثر چلے جاتے ہیں نا، تو ہمیں تو فائدہ ہوا. ان سے ریکویسٹ ہے کہ فائدہ تو مقصد ہے ہی نہیں، مقصد ہے آزمائش میں تم پاس ہو جو اس دنیا کے اندر آپ کو سکون ٹوٹلی نہیں مل سکتے. ہم سکون حاصل کرتے کرتے پٹڑی سے بھی اتر جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر لیتے ہیں، بعد میں ہم دلیلیں دیتے ہیں مجھے تو عیسائی سے فائدہ ہوا. دیکھیں کتنی زبردست بات آپ نے کی کہ جن کو اب اولاد نہیں ہو رہی، آزمائش ہے جی، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ. جی، اور ہر چیز دنیا میں تو نہیں مل جائے گی، اللہ کو بہتر پتہ ہے، بس ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لو. لیکن یہ اس طرح لوگوں کے پاس آنا جانا اور پینک ہو جانا، انگزائٹی میں آ جانا، یہ بہت غلط بات ہے. اللہ ہدایت دے سب کو. علی بھائی وہ نفسیات پہ بات ہو رہی تھی کہ نفسیاتی حوالے سے آپ نے پوچھا کہ لوگ اکثر انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، کیا یہ جادو جنات کے ساتھ بھی لنک ہیں؟ جب ایک بندہ پریشان ہوتا ہے وہ آتا ہے معالج کے پاس. حیرانگی کی بات ہے کہ معالج کچھ حدیثیں سنا کے دوسرے کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیثیں کیسی سناتے ہیں؟ اب ظاہری پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بندہ مجھے نیگیٹو کر رہا ہے یا پازیٹیو کر رہا ہے. مثلا میں ایک آپ کو روایت سناتا ہوں. کہتے بخاری عامل کی بات کر رہا ہوں. ایک پیشنٹ نے یہ بتایا کہ ایک عامل نے مجھے ایسے بھی کاؤنسلنگ کی. پیشنٹ کہتا ہے سر میرا جادو ختم ہو جائے گا، میں تو بڑا پریشان ہوں، بڑے عرصے سے علاج کروا رہا ہوں. تو عامل صاحب حدیث سناتے ہیں. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک خاتون تھی کالی جسے دورے پڑتے تھے، نبی پاک کے پاس آئی اور اس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے، جنت ملے گی، اور اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی. آپ دعا یہ کریں کہ میرا سطر کھل جاتا ہے، وہ کپڑا میرے اوپر سے نہ اترے، بس یہ دعا کر دیں. تو نبی پاک نے یہ دعا کی، ان کا سطر نہیں کھلا. اب اس سے استدلال کیا کیا خوف زدہ کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اس عورت کو آرام تو نہیں آیا نا. صحیح. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ تو قبر تک جادو ساتھ جاتا ہے. صحیح. یہ نیگیٹو اثرات قبر تک آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو ختم نہیں کرتے، ختم نہیں ہونے. اب یہ پیشنٹ سن کے وہ پینک ہو جاتا ہے. دیکھیں حدیث میں یہ تو آرام آ ہی نہیں سکتا. حالانکہ اس حدیث میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جادو کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. اس میں تو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کرنا چاہیے، ہر پریشانی پہ، ہر آزمائش پہ صبر کریں آپ. تو ہم صبر کو چھوڑ کے دوسرے کو صبر کی تلقین بھی نہیں کرتے، علاج کرتے رہتے ہیں. جب وہ پوچھتا مجھے آرام آ جائے گا، کہتے ہیں شفا اللہ دے گا. پھر وہ کوئی دلیل مانگتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس بھی تو آ رہا ہوں، آپ بھی تو کچھ گائیڈ کرو. دیکھیں یہ نہیں ختم ہونے والی چیز. دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کالی عورت کو آرام نہیں آیا تھا. اچھا نبی پاک پہ بھی جادو ہوا تھا، آرام آ گیا تھا یا نہیں؟ بالکل صحیح. اور لوگوں کو نظر لگتی تھی آرام آ گیا تھا، نہیں. وہ نہیں سنائیں گے حدیثیں. ایک اور حدیث سنائیں گے، پازیٹیو سائیڈ والی حدیث نہیں سنائیں. ایک اور حدیث سنائیں گے پینک کرنے کے لیے، وہ آپ نے بھی سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. صحیح. بالکل صحیح حدیث ہے. انسان کے جسم میں کرتا ہے، سارے انسانوں کے کرتا ہے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انسان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری طرف دے کے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. کیا ان کے خون کی طرح جسم میں گردش نہیں کرتا تھا؟ صحیح. اس سے ہمیں سمجھ یہ لگتی ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہے، توکل مضبوط ہے اور رب سے محبت سچی ہے، صحیح، پھر آپ کے خون میں یہ گردش نہیں کر سکتا. اس کی کوئی ویلیو اور اوقات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کی حدیثیں سنا کے باقاعدہ کچھ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو قبیلے تک بتا دیں گے آپ پہ جو جن مسلط ہے ان کی تعداد ہے 1000 اور یہ آئے کشمیر والی سائڈ سے ہیں اور ان کے خاندان اور قبیلے کا نام یہ ہے. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، صرف پینک کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے. صحیح. اچھا 4 حدیثیں علی بھائی میں سناتا ہوں تاکہ بات کو ہم کلوزنگ کی طرف لے جائیں گے. 4 حدیثیں مختصر سناتا ہوں، وہ نہیں سنائیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک صحابی پیچھے سوار تھا اور کیا ہوتا ہے، سواری کو ٹھوکر لگتی ہے. صحابی کہتا ہے تعیش شیطان، شیطان برباد ہو، تباہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو، ایسے نہیں کہنا، بسم اللہ کہو. کیونکہ جب تم ایسے کہو گے کہ شیطان برباد ہو تو وہ سوچے گا شاید میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، کریڈٹ شیطان کو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھول کے گھر کے برابر ہو جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، گھر کے برابر ہو جائے گا پھول کے. صحیح.
اچھا اب دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاور ذکر و اذکار کی بتا رہے ہیں. آج کل کے عامل حضرات واقعہ سنا کے پاور جادو جنات کی. یعنی فضائل تو ہمیں قرآن و سنت کے بیان کرنے چاہیے تھے, یہ جادو جنات کے فضائل بیان کرتے ہیں. صحیح. قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22. اللہ رب العزت کے پاس قیامت کے دن جب فیصلے کر دیے جائیں گے, گناہ گار بھی کھڑے ہوں گے اور نیک لوگ بھی کھڑے ہوں گے. گناہ گار ابلیس بھی آ جائے گا. گناہ گار کہیں گے یا اللہ یہ ابلیس کھڑا ہے نا, سارا کچھ اس نے کروایا, ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا. صحیح. تو شیطان ابلیس بھی کہے گا کہ یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہے گا اللہ کے سامنے, وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرا ان کے اوپر کوئی جبر نہیں تھا. صحیح. تیری دعوت بھی آئی تھی, یہ تو مفہوماً ہے کہ اللہ کی دعوت بھی تھی, اور شیطان کہتا میں نے بھی ان کو دعوت دی, انہوں نے میری دعوت قبول کر لی, میرے وسوسے مان لیے, میری وجہ سے یہ شرک کی طرف چلے گئے, میرے وسوسے کی وجہ, جبر نہیں کیا میں نے, زبردستی ان کو اٹھا کے قبروں پہ نہیں لے گیا, زبردستی اٹھا کے جادوگروں کے پاس نہیں لے گیا, انہوں نے اپنی مرضی سے کیا سارا. بالکل صحیح. اچھا آگے کیا ہے, فلا تلومونی ولوموا انفسکم, ابلیس مخاطب کر کے کہے گا اور اپنے نفسوں کو ملامت کرو, میرے اوپر نہ سارا کچھ ڈالتے جاؤ. تو شیطان کی تو اوقات اور ویلیو ہی نہیں ہے. یہ لوگ کتنا کلیئر ہے اس آیت سے دیکھیں. ہاں جی, اب سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 کا مطالعہ کریں, خود سمجھ لگ جائے گی پیشنٹ کو. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشنٹ کو ڈیل کس طرح کرتے تھے, بڑی محبت کے انداز سے. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں, آج کل نہیں ملیں گی معاشرے میں, یہ جو شریعت نے بتائی, یہ لوگ ذکر ہی نہیں کرتے, یہ ذکر کریں گے تو دکان بند ہو جائے گی. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, بدو تھا, عرابی تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی رات خواب دیکھا میرا سر کسی نے کاٹ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے, سر کسی نے کاٹ دیا, اس سر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. صحیح. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں, مسکرائے. سب سے پہلے اس کا غم, ٹینشن, پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے مسکرائے. آپ نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے خوابوں میں سوئے ہوئے, ایسا خواب کسی سے ذکر نہ کرو. چیلنج ہے علی بھائی آج کے دور میں, ایسا خواب آپ کسی سے جا کے معالج سے ذکر کریں, وہ کہ اوہ ہو جادو ہو گیا آپ پہ, سر کاٹ دیا, ختم گیا, علی بھائی اتر گیا تھا سر, وہ جادو ہے جی, یہ تو کنفرم, اب تو کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح. اسلام کیا کہہ رہا ہے, نبی پاک کے پاس صحابی ہیں, آپ مسکرائے, یعنی ٹینشن ہی نہیں لی, اس کو بھی کہا حوصلہ کرو, یہ شیطان چھیڑخانی کرتا ہے. اچھا میں نے علی بھائی ایک حیرانگی کی بات ہے, جتنی حدیثیں خوابوں کے ریلیٹڈ پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا. بالکل صحیح. آج کے معالجین, آج کے علاج کرنے والے آپ سے علاج شروع کرتے وقت برے خواب سے ہی بات شروع کریں گے. آپ میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئے, میں سب سے پہلے کیا سوال کروں, علی بھائی برے خواب بھی آتے ہیں؟ ہاں جی آتے ہیں. بھینسیں بھاگتی ہیں پیچھے, بلڈ نظر آتا ہے, او ہو جادو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہے ہیں کہ برا خواب کسی کو نہیں بتانا, اور آپ کون سے شرعی معالج ہو جو اس سے سب سے پہلے برے خواب کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اور اسلام تو کہہ رہا ہے کہ برا خواب جو ہے کسی سے ذکر نہیں کرنا. کیا کرنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بائیں کندھے پہ 3 بار تھوکیں, اسے زائل کر دیں, اسے اگنور کر دیں, ذہن سے نکال دیں. وسوسہ ہے ایک. تو یہ اسلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کوئی پریشان آتا تھا اس کو تھپکی ملتی تھی وہاں سے. زبردست. اور آج کا معالج ہے, اس کے پاس آپ چلے جائیں, تھپکی کی بجائے مزید خوفزدہ کرے گا. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کے جسم میں شیطان اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا خوف نقصان کرتا ہے. صحیح. اور خوف سب سے پہلے شیطان پیدا کرتا ہے, پھر اس شکل میں کچھ دنیا میں جو شیطان بیٹھے ہیں وہ ڈراتے ہیں, وہ پیدا کرتے ہیں. ایک اور حدیث بڑی مزیدار, جب یہ لوگ ڈرا کے پیشنٹ کا عقیدہ ویک کر دیتے ہیں, اسے پینک کر دیتے ہیں, انگزائٹی ڈپریشن میں لے جاتے ہیں, پریشان کر دیتے ہیں, اس کے بعد ان کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. اچھا اب اس میں جب ایک بندہ پینک ہو گیا ہے, صحیح ٹھیک ہے, اس کا نظریہ چینج ہو گیا ہے, تو اس کے بلیوز کے اکارڈنگلی اس کے فیصلے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کا پتہ لینے گئے, تمارداری کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس بوڑھے کو کہا لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے پاک ہو جانا ہے, اس سے آپ ٹھیک ہو جانا ہے, آپ نے یہ بیماری آپ کو پاک کرنے والی ہے. تو بوڑھا پتہ کیا کہتا, اس میں ذرا نیگیٹیوٹی تھی, کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ خواب, یہ جو بخار ہے یہ ایک بوڑھے کو چڑھا ہے, اور بوڑھے کو پکڑنے کے بعد یہ اس کو قبر تک لے جائے گا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اللہ تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے. اللہ. مختلف روایات میں ملتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے اندر نیگیٹیوٹی تھی. آج کل مریض کے اندر نیگیٹیوٹی معالجین پیدا کرتے ہیں. صحیح. ایک خاتون کہتے ہیں محلے میں اگر بیمار ہو نا
تو اس کی 10 خواتین پتہ لینے آ جائیں تو وہ ویسے ہی جاتی رہتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ساتھ والی ہمسائی آئے گی نا, اس نے کہا نا باجی یہ تو میری ایک آنٹی کو مسئلہ بنا تھا, وہ تو بیچاری دنیا سے چلی گئی تھی. وہ بار بار نیگیٹو باتیں کر کے اس کے نفسیات پہ اثر ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزوں سے علی بھائی سمجھ یہ لگتی ہے کہ انسان کے نفسیات پہ یہ چیزیں اتنی اثر انداز ہوتی ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس, اگر تو کسی اور معاملے کی وجہ سے تو ان سے بوسٹ اپ ہو جاتا ہے, مزید بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ تو آپ کو ایسے بھی کہیں گے علی بھائی جنات میں نے آپ کے جلا دیے اور آپ کے جن میں نے ایک بوتل میں قید کر دیے. ٹھیک ہے, آپ کے جن قید بھی ہو گئے بوتل, نیکسٹ ڈے وہی پھر حاضر ہو جاتے ہیں پیشنٹ میں. صحیح. وہ نیکسٹ ڈے کہاں سے آ گئے؟ اب عامل صاحب سے پوچھا جائے, سب سے پہلا سوال عامل صاحب سے پوچھا جائے آپ نے جن جلائے؟ جی. کتنے جلائے؟ جی 500 جن جلا دیا. صحیح. ان سے حلفیہ پوچھیں کہ قسم کھا کے اٹھائیں آپ نے کبھی دیکھے ہیں جن جلے ہوئے؟ کبھی دیکھے ہوں؟ یہ جو گنتی کرتے ہیں کبھی سامنے کھڑے ہوئے دیکھیں؟ صحیح. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ. سبحان اللہ. وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے. ایک معالج تو دیکھ ہی نہیں سکتا, گنتی کیسے کر لیے؟ پھر کہتے جلا دیے. حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جلا دیا. یہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچی. انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں نہ جلاتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ, اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو. یعنی جلانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. صحیح. آج کا راکی, آج کا عامل, آج کا دم کرنے والا وہ کیسے کہتا ہے میں نے جن جلا دیے؟ یہ سب نفسیاتی حربے ہوتے ہیں. صحیح. جن بوتل میں قید کر دیے, نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں. اچھا ان سے سوال کرنا چاہیے, جو کل انہوں نے قید کیے تھے نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں, تو کیا ایک دن پہلے دیکھے تھے انہوں نے حاضر ہوئے تھے؟ نظر تو نہیں آئے تھے. تو جب ہوا میں ہی ساری باتیں کر رہے ہیں تو کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اصل پیشنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کتنا دیکھیں سمپل ہے اور ہم نے کتنی کمپلیکیٹڈ بنا دیا اس ساری چیزوں کو. وجہ عثمان میں علم نہیں ہے, نہ علم کی طرف آنا چاہتے ہیں, نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو علم کی طرف لائے اس کو کہتے ہیں بیوقوف ہے, اسے کیا پتہ. ہمیں پسند ہے ذرا سٹوریاں سنانے والا, ذرا ڈرانے والا, کہ نہیں جی نہیں میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں, میں آپ کو دوائی دیتا ہوں, آپ پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سب شیطان کی گیم ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ پاورفل بنا دیا اسے ہم نے, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اکثر آپ بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں, وہ ابلیس بھی نہیں کھول سکتا. ہم نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے باتیں کر کر کے کریڈٹ دے دے کے, کہ اب وہ انسانوں پہ ہنستے ہوں گے کہ یار یہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے, یہ آدم کی اولاد ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سے بادشاہت یہاں کی چھینی, پہلے جنات یہاں پہ ہوتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں ہنستے ہوں گے کہ یہ ہے وہ خلیفہ اللہ کا, یہ اتنا ویک, اور بس چل رہا ہے جی ایسے. افسوس ہوتا ہے. بیسیکلی عامل لوگ اپنے قبضے میں لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں, اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں گے, کہیں گے ہماری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے آپ یہ وظیفہ. کو عمل بتائیں گے, نہیں اس کے لیے اجازت ضروری ہے. یہ بھی بڑا کامن ہے. ہاں ٹھیک. اچھا اجازت اس سے بندہ اس عامل صاحب سے پوچھے, سب سے پہلی جو چیز شریعت نے ہمیں دے دی, اذکار دیے صبح شام کے, قرآن کی تلاوت دی, ساری چیزیں, وہ کون دنیا کا بندہ ہے جو اس اجازت کو روک لے؟ اللہ. جس نے کلمہ پڑھا سب کو اجازت ہے, کون ہوتا ہے وہ اجازت روکنے والا؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک عقیدہ ہے لوگوں کا کہ اگر پیر صاحب اجازت نہیں دیں گے نا تو اس عمل کا اثر ہی نہیں ہوگا, کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا ان سے ویسے یہ علی بھائی پوچھنا چاہیے, ایک بندے نے سورۃ الفاتحہ پڑھی 100 مرتبہ, کسی نے عمل بتایا تھا, عامل نے اجازت نہیں دی, اجازت کے بغیر اس نے 100 بار فاتحہ پڑھی. اب نعوذ باللہ اللہ رب العزت اسے شفا دینا چاہیں, صحیح, تو کیا اللہ رب العزت اس عمل کی اجازت کے محتاج ہیں؟ استغفر اللہ. ٹھیک ہے. اوہ دیکھیں کیسے عقیدے خراب کیے ان لوگوں کے. اجازت اور گائیڈنس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, گائیڈنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کسی کے پاس جا سکتے ہیں گائیڈنس کے لیے کہ عثمان بھائی آپ بتائیں کوئی اذکار ہیں, کوئی شرعی عمل ہے, میں کر لوں, گائیڈ کر دیا, ٹھیک ہے آپ خود کریں عمل. لوگوں نے اس کو عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا کہ عامل صاحب اجازت نہیں دیں گے نا تو میرا اثر ہی نہیں ہوگا. تو یہ بد عقیدگی ہے, بد عقیدگی ہے, اور اس کے کنٹرول کرنے کے ذریعے کہ یہ میرے پہ ڈپینڈنٹ رہے, کہیں یہ علم کی طرف نہ نکل جائے, کوئی ریسرچ کی طرف نہ نکل جائے, کوئی عقل مند بندہ نہ اسے ٹکر جائے, یہ میرے سے ہی ہر چیز لیتا رہے. تو یہ بانڈیج سسٹم, یہ ایک سلیوری ہے, غلامی ہے, اور کیا ہے. اور اللہ کے رسول انسانوں کو اسی غلامی سے تو آزاد کرنے آئے تھے کہ اللہ کے بندوں اللہ سے کنیکٹ کرو بجائے کہ لوگوں کے غلام بنتے پھرو.
اچھا ایک بس میں اور بات کرنا چاہوں گا جسٹ ٹو وائنڈ اپ تھنگس کہ کسی نے پتہ لگانا ہو میرے پہ جادو ہے کہ نہیں ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ علی بھائی سب سے پہلے تو ہم مختصر یہ ذکر کریں گے کہ جو معاشرے میں جادو چیک کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. جی مختصر یہ ہے کہ کچھ لوگ تو قمیض ماپ کے چیک کریں گے. قمیض چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی، چھوٹی ہوگی تو جادو ہے، بڑی ہوگی تو سایہ ہے. صحیح. ہم نے اس پہ ایک پروگرام کیا بھی تھا اور کافی لوگوں نے دیکھا. کچھ لوگوں نے اس پہ اپنے نظریات بھی پیش کیے. انہوں نے کہا دیکھیں علی بھائی نے تو ہاتھ میں قمیض پکڑی ہوئی تھی، زمین پہ رکھ کے ماپنا تھا. چلیں چھوڑیں اس بات کو بھی. ایسے لوگوں سے سوال ہے اگر میری قمیض 20 انچ کھلی ہے اور جادو کے ساتھ سکڑ جاتی ہے، ایک بار دم کرے 2 انچ سکڑ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 5 بار میں دم کرواؤں گا تو میری تو ساری کی ساری قمیضیں جو ہے نا وہ 10 انچ کی رہ جائیں گی، میں تو کپڑے ہی نہیں پہن سکوں گا. صحیح. دیکھیں کامن سینس کی بات. کچھ لوگ آپ کی بازو پہ نشان لگائیں گے، نشان لگا کے اس کو بھی ماپ لیں گے ایک بار اس کے ساتھ، بعد میں چیک کریں گے وہ بڑی ہو جائے گی. اچھا اب کہتے دیکھیں میری بازو بڑی ہوگی. ایسے بھائی کو چاہیے کہ تھوڑا سا سینس سے کام لے. اگر اس کے بازو ہے 20 انچ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جادو ہو تو بازو بڑی ہو جاتی ہے، تو 5 دم کروائے گا تو اس کی بازو تو ماشاءاللہ 5 انچ 10 انچ اور بڑی ہو جائے گی. صحیح. یہ سارا بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو طریقے ہیں نا وہ سارے غلط ہیں. لوگ اس طرح کے طریقوں سے چیک اپ کرواتے ہیں. جب وہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کی تو قمیض چھوٹی ہوگی تو پھر پینک ہو جاتے ہیں. ایک بھائی تو ایسا بھی، میں گھر میں گیا تو ان کے گھر میں علاج کرنے کے لیے عمل آیا. کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا آپ پہ جادو ہے یا نہیں؟ تو کہتے ایسے پتہ چلا کہ عامل صاحب ہمارے گھر میں ہے، وہ روم میں جاتے تھے اپنی، انہوں نے بازو قمیض اوپر کی ہوئی تھی تو اس طرح کر کے دیکھتے تھے ہر روم میں جا کے. تو کہتے ہم نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتے جس روم میں جا کے میرے وہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں نا بازو کے، اس روم میں جین ہے. میں نے کہا بڑا تھرمامیٹر تھا وہ آدمی کا. میں یہاں کنسیپٹ سمجھانا مجھے دل کر رہا ہے لیکچر دوں اسٹیٹک الیکٹریسٹی پہ. اینی وے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بڑا وہ بھائی تھرمامیٹر تھا، اس طرح کر کے بتا دیتا. یہ سارے نفسیاتی حربے ہیں. کچھ لوگ پانی پلا کے آپ کو چیک کریں گے، کڑوا میٹھا، یہ بھی کوئی اس کا شریعت سے تعلق نہیں. زیادہ تر نفسیات سے آپ کو ان چیزوں کی بنیاد پہ خوف زدہ کر دیا جاتا ہے، پریشرائز کر دیا جاتا ہے. اب سمپل ہے کہ کچھ لوگ، ایک بڑی مزیدار علی بھائی بات کہ کچھ لوگوں میں ایک پیشنٹ نے بتایا کہ ایک خاتون سے ہم علاج کروا رہے ہیں، انہوں نے بتایا جادو. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ان کے اندر ایک نیک بزرگ حاضر ہوتے ہیں. اچھا میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے وہ بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک جن آ جاتا ہے، وہ بہت نیک ہے. اب وہ حاضر ہو کے پھر چیک کر کے بتاتا ہے. تو بہت اچھے ہیں جی، نیک لوگ ہیں. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا چلیں ایک میرے سوال کا جواب دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے ابھی جو امام کعبہ ہیں، آپ مانتے ہیں کہ سب سے دنیا میں نیک آدمی ہیں، کیا ان کو شریعت اجازت دیتی ہے کسی غیر محرم خاتون کو ہاتھ لگائیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا وہ نیک بابا جی جن کون سے ہو سکتے ہیں کہ غیر محرم خاتون کے اندر حاضر ہو کے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کیسے نیک ہو سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے جسم میں داخل ہو گئے، پورے جسم میں داخل ہو گئے نا، تو وہ کیسے نیک ہو سکتے ہیں کہ ایک نیک بابا جی ایک خاتون کے اندر حاضر ہوتے ہیں، بڑے نیک ہیں. غیر محرم کے اندر حاضر ہوئے ہیں جی، ابھی بھی بڑے نیک ہیں. وہ حاضر ہو کے بتا رہے ہیں جی آپ پہ جادو ہے. کس طرح کی باتوں پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی بیوقوفیوں سے لوگ جا کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں غلط لیبارٹریوں سے. شریعتاً کیا سمٹمز ہیں علی بھائی؟ شریعت نے کوئی سمٹمز ایسی نہیں بتائی جادو کی. اگر ہم شریعت کو تھوڑا سا اسٹڈی کی طرف لے کے جائیں، حدیثوں کو پڑھیں، تو ہمیں یہ بات علی بھائی سمجھ لگتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا تو تھوڑا سا بھولنے لگے تھے. تو لوگ کچھ فتویٰ نہ لگا دیں، وہ دینی معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں. صحیح. اچھا اس سے یہ ہے کہ جس پہ جادو ہوگا نا اس کے حافظے کا ایشو بنے گا. اچھا بیمار ہے، وہ جاتا ہے رپورٹس کروانے کے لیے، بیماری ہونے کے باوجود رپورٹس ساری کلیئر آئیں گی. صحیح. اچھا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے اچانک. صحیح. شام کے وقت اسے گھبراہٹ اور بے چینی ہوگی، شام کے وقت اکثر، اور بال اس کے ایکسٹرا گرنے شروع ہو جائیں گے. اچھا سوری ایڈ کر دوں، یہ سارے سمٹمز اکٹھے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ایک آدھا ہے. جیسے گھبراہٹ انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو یہ اکٹھے سارے ہونے چاہیے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ علی بھائی آپ کو مایوسی ہوگی، پریشانی، ہر چیز آپ کے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے، اس کے باوجود آپ مایوس ہوں گے، زندگی بے مزہ ہو جائے گی، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. اور جادو کا سب سے پہلے جو اٹیک ہوتا ہے آپ کے اسٹمک پہ ہوتا ہے. آپ کا اسٹمک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے اسٹمک کام کرنا چھوڑتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا تو آپ
اس کے بعد کیا ہوتا ہے انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ویکنس ہوتی ہے. اچھا اس ٹینشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, اعصابی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. جب آپ کا اعصابی سسٹم ڈسٹرب ہوگا, یہ ساری سمٹمز جو ہے کوئی شریعت نے نہیں بتائی, یہ ہم نے اپنے تجربات سے اخذ کی. لیکن آخر پہ اس کے میں یہ کہوں گا, یہ جتنی میں نے سمٹمز بتائی ہیں اسلام میں نہیں ہیں, یہ میرے تجربے میں ایک ماہر معالج ہی بتا سکتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی سمٹم سن کے گئے نہیں میرے اوپر تو ہے نا, عثمان بھائی نے کہا یہ سمٹمز ہیں میرے اوپر تو جادو ہے, نہیں, وہ بھی ایک معالج ہی آپ کو کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اسٹریس کی وجہ سے ہے, یا جادو نظر بد کی وجہ سے. خود ہی نہیں گھر میں بیٹھ کے سوچ لیں. زبردست, بالکل ٹھیک. تو باقی یہ جو لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں, کوئی ایسا دنیا میں پیمانہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس سے کنفرم پتہ چل جائے آپ پہ جادو ہے. تو اس لیے پینک ہونے کی ضرورت نہیں, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ چند سمٹمز ہیں. اصل چیز ہے صبح شام کے اذکار, مسنون دعائیں, اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا, توکل جتنا اسٹرانگ ہوگا, جن انشاءاللہ اتنا ہی دور بھاگے گا. یہ بس خلاصہ کرتے ہوئے یہی سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی آسان ترین اذکار روزمرہ کے وہ کیا ہیں جو اتنا اسٹرانگ ہو کہ ایک عام آدمی نظر بد سے بھی اور یہ ان افیکٹ سے بھی بچ جائے, آسان عمل. علی بھائی صبح شام کے اذکار ان کے متعلق تو تقریباً لوگ جانتے ہی ہیں. بے شک. ایاک نستعین کے نام سے بھی آپ کو پلے اسٹور سے مل جاتی ہیں. صبح شام کے اذکار, کوئی بھی آپ اذکار والی بک خریدیں گے اس میں صبح شام کے اذکار, وہ مختصر وظائف ہوتے ہیں. وہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بہترین عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بستر پہ لیٹتے, سونے سے پہلے آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھتے. ٹھیک ہو گیا, آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھتے. اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, سورۃ اخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس. اچھا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ دم کریں پاؤں تک. اچھا اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ 3 بار پڑھ کے پھونک ماریں اور جسم پہ دم کر لیں. اور دوسرا طریقہ جو مجھے سمجھ لگا اس حدیث سے, وہ یہ ہے کہ 1 بار اخلاص پڑھیں, 1 بار فلق پڑھیں, 1 بار ناس پڑھیں, ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کریں, پھر 1 بار اخلاص, 1 بار فلق, 1 بار ناس, پھر دم کریں. یعنی 3 بار ہی ہاتھوں سے دم ہو جائے گا اور 3 بار ہی صورتیں مکمل ہو جائیں گی. یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے. صحیح. تو یہ اگر ہم عمل شروع کریں گے, اگر نظر لگی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ اتر جائے گی. تھکاوٹ, میرا تجربہ ہے علی بھائی, جس دن رہ جائے نا میری تھکاوٹ نہیں اترتی. جب میں یہ عمل کر کے سوتا ہوں میری تو دن کی ساری تھکاوٹ چند گھنٹوں میں اتر جاتی ہے. تو مسنون عمل ہے. تو آخری 3 کل رات کو ہر شخص کو پڑھ کے سونے چاہیے. انشاءاللہ آدھے جادو جن تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے. اور اپنے آپ کو ہر پیشنٹ کو ساتھ پازیٹیو رکھنا ہے. اذکار دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مضبوط تعلق, مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ لا آف اٹریکشن بھی ہے نا ایک سائیکالوجی میں, کہ جو آپ کی سوچ ہوگی وہی چیز آپ اٹریکٹ کرو گے. پازیٹیو ہو تو پازیٹیو لوگ اور پازیٹیو خیالات اور پازیٹیو چیزیں اٹریکٹ کرو گے. نیگیٹیو ہو تو نیگیٹیو لوگ ہی اٹریکٹ ہوں گے آپ کی طرف, اور نیگیٹیو خیالات. لیکن یہ جو آپ نے بات سائنس کے حوالے سے کی ہے, اس پہ لوگ اعتماد کر لیں گے. میں ایک حدیث سناتا ہوں, دیکھیں اس پہ نہیں لوگ کرتے. حدیث قدسی ہے, اللہ خود فرماتے ہیں, انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں. ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا, اچھا سوچے گا تو اچھا ہوگا, برا سوچے گا تو برا ہوگا. زبردست. تو بات سوچ پہ ختم ہوتی ہے. اللہ ہمیں سوچ پازیٹیو ہو جائے دے عثمان بھائی, اور اللہ آپ کی حفاظت کرے. آپ آج کے دور میں جب اتنے غلط لوگ بیٹھے ہوئے اس فیلڈ میں, آپ ایک جہاد کر رہے ہیں, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ بھی اذکار کریں, حفاظت کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ شیاطین بھی سن رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی انسان کے دشمن ہیں. اور جو لوگ 2 نمبریاں کر رہے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. آمین. اللہ انہیں سیدھے راستے پہ لائے, اور لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ علم حاصل کریں, عقیدہ مضبوط کریں. بہت پریشان ہیں لوگ, اللہ ان کی پریشانی آسان فرمائے. لیکن ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پریشانی خود اپنے اوپر مسلط انہوں نے بہت سی وجوہات کی ایسے کی ہے. جزاک اللہ عثمان بھائی, بہت اچھا لگا ہمیشہ کی طرح. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. بارک اللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.